چند چیزیں جو پچھلے لیکچر میں استاد الاطباء مدد اللہ علیہ نے گوش گزار کی تھی، میں ان کی موجودگی میں جسارت کروں گا کہ چند چیزیں جو کچھ نئے دوست آئے ہیں ان کو میں اس کے حوالے سے آگاہ کروں تاکہ وہ جو لیکچر اپنا ہمیں عنایت فرمائیں گے، جو نئے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو میں جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم بیسیکلی طب یونانی ہی ہے لیکن طب یونانی کو ایک نئے انداز کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے۔ میں بات پھر آپ کو کلیئرفائی کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر طب یونانی ہی ہے اور طب یونانی کو آسان طریقے سے ایک نئے انداز میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی ایک دن، 2 دن، 4 دن کی استاد صاحب کی محنت نہیں ہے، ان کی دہائیوں کا تجربہ ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ جو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یہ کتابچہ دیا گیا 6 نمبر کل امراض، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا گھر پہ۔ میں بہت ساری حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ایسے شوق کے ساتھ مجھے اور کوئی عادت نہیں ہے۔ میں نے کبھی موبائل میں گیم نہیں کھیلی، کبھی مووی دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا، مجھے یہ بڑی ایک عجیب سی عادت ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تو مجھے بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نے پڑھی تھی، سمجھ نہیں آئی تھی، اس کتاب نے مجھے کلیئر کی۔ میں کئی دفعہ کئی اساتذہ کے پاس بیٹھا، ان سے میں نے سوال کیا لیکن انہوں نے مجھے کلیریفائی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ایک لائن میں وہ میرے سارے سوال کلیئر کر دی۔ یہ میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں اور یہ دور کی بات نہیں، غالباً پرسوں کی بات ہے، یہی پیپر لے رہا تھا، میں یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں، انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو بات کر رہا تھا طب یونانی کا نیا انداز۔ طب یونانی کے اندر جو بنیادی طور پر چیز ہے وہ تشخیص ہے کہ آپ کو کس حد تک مرض کے بارے میں عبور حاصل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو صوت البدن ہے، جو بدن کی آواز ہے، وہ آپ کی نبض ہے، وہ اندر بول رہی ہے کہ پرابلم ہے، اس کو چیک کرو، لیکن ہم اس سے بہت دور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو طب یونانی کا جو نیا انداز ہے، طب یونانی کے اندر ہم بنیادی طور پر 4 اخلاق پڑھا کرتے تھے، جس میں بلغم، سودا، صفرا اور خون تھا، لیکن نئے انداز میں ہم نے ان کو 3 میں کنورٹ کر دیا، جس میں بلغم ہے، سودا ہے اور صفرا ہے۔ اس کتاب میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اعضاء ہیں ان میں دماغ اور اعصاب ہے، اس کے بعد دل اور عضلات، یعنی کہ قلب و عضلات ہم اس کو کہتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے اس میں وہ آپ کا جگر اور گلینڈ یعنی کہ غدود ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان سے آسان تفہیم میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں تاکہ نئے جو دوست بیٹھے ہیں ان کو پریشان نہ ہو۔ میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ دماغ اور اس سے متعلقہ اعصاب، جس کو آپ نیورون یا نرو کہتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ بات کریں گے کس کی؟ قلب اور عضلات، پٹھے، اور تیسرے نمبر پر آپ کا جگر اور کیا ہے اس کے ساتھ غدود ہے۔ اب ان کی اگر آپ یہ کہہ دیں پروڈکشن کہہ لیں یا ان کی غذا کہہ لیں، جس کا اس کے ساتھ یا جس کو ہم طب یونانی میں خلط کہیں گے، تو دماغ اور اعصاب کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے بلغم، قلب اور عضلات کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے سودا، جگر اور جو غدود ہیں، غدد جس کو ہم کہیں گے، گلینڈز جو ہیں، ان کے ساتھ تعلق اس کا ہے صفرا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ بات کر دوں، بلغم، سودا، صفرا، یہ ایک ٹرائنگل ہمارے پاس بن رہی ہے، دماغ، دل اور جگر، ان کے درمیان ایک ٹرائی اینگل ہے۔ اب اس میں
جو دو باتیں سمجھنے والی ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم کوئی سی بھی اس میں سے ایک حصہ اس کا سلیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دماغ کو سلیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم دماغ اور اعصاب کی بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دماغ اور اعصاب کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. لاسٹ ٹائم استاد جی نے دو نبض آپ کو بتائی تھی, جس کو انہوں نے ایک یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا تھا, بلکہ میں اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں اس کتاب کے حوالے سے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں, خام اور پختہ. خام اور پختہ دو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ بلغم جو ہے یا تو وہ خام حالت میں ہے یا وہ کس حالت میں ہے, وہ پختہ حالت میں ہے, جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, خام اور پختہ. اب یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو بلغم جس کا تعلق ہمارے اعصاب اور دماغ کے ساتھ ہے, کیا وہ پختہ حالت میں ہے یا کہ وہ خام حالت میں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے کہ کیا وہ خام حالت میں ہے یا کہ وہ پختہ حالت میں ہے. خام حالت میں ہے تو اس کا تعلق کس سائڈ میں بنتا ہے, اگر وہ پختہ حالت میں ہے تو اس کا تعلق کس سائڈ میں بنتا ہے. ایک بات ہم یہ سیکھیں گے, میں تھوڑا سا کلو دے رہا ہوں تاکہ اس آج اس کو اور بہتر انداز میں بتا سکیں. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ نبض جو ہے, جس کا لاسٹ ٹائم ہمارے وہ بھائی نے سوال کیا, آج وہ خیر سب کو تشریف ابھی تک نہیں لایا, کہ ہمیں نبض کیسے دیکھنی ہے اور نبض کا انداز کیا ہوگا. اس حوالے سے کسی کا سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اینڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. تو بات کر رہا تھا ہم پختہ اور خام کے حوالے سے. تو جس طرح بھی آپ کو بتایا گیا کہ دماغ کا تعلق جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جگر اور غدود کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا کہ قلب و اضلاع کے ساتھ. ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. جی تو ہم یہ دو نبض ہوں گی. تو انشاءاللہ پچھلے لیکچر میں یہی تک بات ہماری ہوئی تھی, استاد نے یہی بتایا تھا. تو ہم آج اسی سے آگے آغاز کرواتے ہیں اور ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آلے کی جی اپنا موبائل بند کر دیں جی تاکہ کچھ دیر کے لیے. عبداللہ اس کو ذرا آن کرو.